سب سے پہلے تو ہمارے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر لمحہ برکتوں بھرا اور ہر دن یوم سعید ہے۔ رمضان المبارک کی چاند رات سے لے کر عید کی چاند رات تک رمضان المبارک کا ہر لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ تو آج ہم آپ کے لیے رمضان المبارک کی چاند رات کا انتہائی زبردست، طاقتور، تیر بہدف وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ فرائض و نوافل کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس وظیفے پر عمل کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ ہم نے پورے سال میں صرف ایک رات چند منٹ کے لیے اس قرآنی وظیفے کو کرنا ہے، تو ایک مہینے کی ایک رات میں عمل کی برکت سے سال کے 12 مہینے آپ پر رزق الہی کی چھما چھم برسات ہوتی رہے گی۔ تو رزق میں برکتوں کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی طاقتور ہے۔ اگر آپ دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس سال آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس پوری ویڈیو کو بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں، اور اس ایک رات میں 5 منٹ کے اس وظیفے کو کیجئے گا۔ پورا سال اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی۔ اصل گفتگو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے آپ کا اپنا چینل نالج پاور سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تاخیر مت کیجیے۔ نالج پاور کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی مت بھولیے گا، تاکہ اسلامی معلومات اور وظائف کے متعلق کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ نالج پاور کے معزز ناظرین و سامعین، برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والے مہینے رمضان المبارک کا چاند ہم مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا پیام لاتا ہے۔ 29 شعبان المعظم کو ہی سبھی کی نظریں آسمان پر ایک ہی چیز تلاش کر رہی ہوتی ہیں اور کان صرف ایک ہی خبر سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مبارک ہو، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آمد پر صحابہ کرام کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت سمجھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں پہلے میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ وہ دعا بیان کروں گا جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ طاقتور وظیفہ جس کی برکتوں سے پورا سال ہمارے رزق میں کمی نہ ہوگی، رزق ہم پر چھما چھم برستا رہے گا، وہ بھی سنیں گے۔ تو پہلے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہم نے جو دعا پڑھنی ہے اس کو بالکل توجہ سے سن اور سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللۃ ودفاع الاسقام
والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن اللہم سلمنا لشہر رمضان وتسلمہ منا وسلمنا فیہ حتی ینقضی عنا شہر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان اور صحت و سلامتی کے ساتھ طلوع کر، اور اس ماہ کو ہمارے لیے بہترین آسائش، بیماریوں سے بچاؤ، نماز، روزے اور نفلی عبادات بجا لانے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں مددگار بنا دے۔ اے معبود، ہمیں ماہ رمضان میں سلامت رکھ اور یہ پورا مہینہ نصیب فرما۔ ہمیں تندرست رکھ جب تک ماہ رمضان گزر نہ جائے، اور تو نے اس میں ہمیں معاف کیا ہو، بخش دیا ہو اور ہم پر مہربانی فرمائی ہو۔ دوستو، اگر یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ کو اسکرین پر یہ دعا لکھی ہوئی بھی دکھائی جائے گی، بلکہ دکھائی جا رہی ہے۔ آپ اسکرین شاٹ محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے پاس اس دعا کو رکھ لیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو بھی ایک بار لازمی پڑھ لیجئے گا۔ ہم نے ترجمہ سنا، بڑی ہی پیاری دعا ہے، اس دعا کو بھی آپ نے مس نہیں کرنا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں چاند رات کے خاص وظیفے کی طرف۔ دوستو، رمضان المبارک کی چاند رات سال بھر میں ایک بار ہی آتی ہے، تو جس طرح یہ رات بہت اہم اور خاص ہے، تو ایسے ہی اس رات کا وظیفہ بھی بہت اہم اور خاص ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ جی ہاں، اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو صرف ایک رات یعنی رمضان المبارک کی چاند رات میں صرف ایک بار یہ عمل کرے گا، پورے سال اس کے رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ یعنی ایک مہینے کی ایک رات میں عمل کی برکت سے سال کے 12 مہینے آپ پر رزق الہی کی چھما چھم برسات ہوتی رہے گی۔ کیسی برکت اور برسات ہوگی، اس کو یوں سمجھیے کہ بزرگ فرماتے ہیں، جیسے اونچائی سے پانی گرایا جائے تو جتنی تیزی کے ساتھ وہ نیچے آتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ وظیفہ کرنے والے کو رزق میں برکت و فراخی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ اس کا پورا سال ہی فراخی و آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ آئیے اب انتہائی توجہ کے ساتھ وظیفہ سماعت کیجیے۔ جو کوئی رمضان المبارک کی چاند رات کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم سورۃ القدر کی تلاوت کرے گا۔ سورۃ القدر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، یہ پوری سورہ مبارکہ۔ تو جو کوئی بھی رمضان المبارک کی چاند رات کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک کی رحمت سے سال بھر اس کے رزق میں برکت رہے گی۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، سال میں ایک بار کرنا ہے، 5 منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکات پورا سال ہمیں ملتی رہیں گی۔ وظیفے کے اول و آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے گا، یعنی سب سے پہلے آپ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، پھر آخر میں
3 مرتبہ 3 ٹائم میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کی یہ احتیاطیں ہیں، یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی۔ پہلی احتیاط میں بتا چکا ہوں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ باقی احتیاطیں بھی سنتے ہیں لیکن آپ کو پھر یاد دلائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے آپ کا اپنا چینل نالج پاور سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تاخیر مت کیجیے، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ کی نظروں سے چوک نہ جائے۔ اور اگر ابھی تک ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر جلدی جلدی شیئر کر دیں۔ پہلی احتیاط ہم نے سن لی، 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک۔ مزید سنیے، وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ حالت وضو میں ہوں، یعنی جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کا وضو سلامت ہونا چاہیے۔ مزید احتیاطیں، قبلہ رو ہوں، یعنی وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ یوں بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ اس سمت ہو جس طرف منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حسب استطاعت یعنی جتنی طاقت اور ہمت ہے اسی کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دیجئے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وظیفہ قرآنی صورت پر مشتمل ہے اور قرآن مجید درست پڑھنا ضروری ہے، وگرنہ برکتوں کی بجائے محرومی مقدر ہو سکتی ہے، ثواب کی بجائے گناہ مل سکتا ہے۔ لہذا مشورہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے چند بار سورۃ القدر کسی قاری صاحب یا آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن پاک صحیح پڑھا ہوا ہے، اس کا تلفظ ٹھیک ہے، اس کو سنا دیجئے، یا تو قاری صاحب کو سنا دیجئے، مسجد کے امام کو، یا گھر میں کوئی اچھا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس کو سنا دیجئے گا تاکہ کوئی غلطی یا کمی وغیرہ ہو تو دور ہو جائے اور ہمارا تلفظ ٹھیک ہو جائے اور ہم اس وظیفے کو کر کے اس کی کامل برکات حاصل کر سکیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان ہو۔